الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان بہت سارے اعمال کر کے اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتا جتنا وہ صحیح نیت کے اوپر ثواب حاصل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درست نیت کا بہت بڑا اعتبار ہے. صحیح نیت کرنا اور نیت کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا. اور جب نیت کے اندر فطور ہوتا ہے یا نیت کے اندر کسی طرح کوئی کھوٹ کمی کمزوری ہوتی ہے یا نیت درست نہیں ہوتی تو انسان کا عمل بیکار ہے, وہ عمل کسی کام کا نہیں ہوتا. مثلا جو ریاکاری ہے نا, تو ریاکاری کس چیز کا نام ہے؟ عمل تو اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک صحیح نیت والا کر رہا ہوتا ہے. تو ایک دو نماز پڑھنے والے, ایک بھی نماز پڑھتا ہے, دوسرا بھی ایک ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے, دوسرا اخلاص سے نیت سے پڑھتا ہے. ایک کو اس کی نماز پر گناہ ملتا ہے, دوسرے کو اس کی نماز پر ثواب ملتا ہے. ایک اپنی اس نماز کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے, دوسرا اپنی نماز کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. دونوں کی نمازیں ایک طرح کے رکوع, سجود, قیام. حالانکہ جو ریاکار ہے نا وہ زیادہ خوشی سے پڑھ رہا ہوگا, وہ اپنے رکوع کو زیادہ لمبا کرے گا, وہ اپنے سجدے کو زیادہ لمبا کرے گا, اس لیے کہ اس کا مقصد ریاکاری ہے. تو اب یہ جو ریاکار ہے تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ. اور جو صحیح نیت والا ہے اس کو اتنا ثواب ہے کہ اس کے اوپر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات اللہ اس کو دیے نوازیں گے اور عطا کریں گے, اور اجر ہے اور جنت ہے. تو اس لیے یہ جو صحیح نیت ہے نا, بہت بڑا اس کا جو ہے نا اعتبار ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا, جو بخاری کی اتنی بڑی کتاب ہے نا, جس کو کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد
اگر کسی کا درجہ ہے نا کتابوں میں تو وہ صحیح بخاری کا. تو یہ صحیح بخاری جو ہے یہ اتنا مقام اور مرتبہ جو ملا ہے یہ ویسی نہیں ہے. اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے عمل سے حالات کو دیکھیں کہ اس نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو انہوں نے کتنی محنت کی ہے, کتنی کوششیں کی ہے, کس طرح قبولیت کے فکرمند ہوئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب یہ کتاب لکھی ہے تو اس کے لیے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, غسل کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر اس حدیث کو لکھا کرتے تھے. غسل کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر اس حدیث کو لکھا کرتے تھے. اور ایک مدینہ منورہ میں جب تھے تو اس وقت وہی باب ملکفات سے باہر نکل کے تھوڑا سا آگے تھے, وہاں مسجد امام بخاری ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہاں بیٹھ کے, جب وہاں سے ادھر بیٹھ کے آپ نے جو ہے یہ عمل کیا, 2 رکعت نماز پڑھ کے. اور اس کے بعد پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ویسے نہیں کہتے, جب کتاب ساری لکھ دی نا, لکھنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے پیش کر دی کہ یا اللہ اس کتاب کے اندر کوئی حذف و زواج کوئی ایسی چیز ہے جو کمزور ذہنت کے اعتبار سے اس کو جو ہے اللہ خارج کر دے اور باقی ثابت رہ جائے اور قبول فرما لے. تو کہتے ہیں اس کو جب کتاب اٹھا کر اس کے بعد دیکھا تو کچھ بیچ میں ایسے جگہ خالی تھی جو احادیث بیچ میں موجود نہیں تھی اور وہ اللہ نے ختم کر دی. تو یہ اس کے لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کا یہ مقام ملا. لیکن دیکھیں انہوں نے عمل کیا کیا کہ عمل کتنا اہتمام کے ساتھ جو ہے عمل کرتے تھے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس محافظہ اتنا قوی تھا اور ذہانت اتنی تھی, واقعات بہت بڑے بھرے پڑے ہوئے. تو یہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے ان کی آنکھیں نابینا ہو گئے تھے. نابینا ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بینائی دی تھی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے بینائی دی تھی. جب نظر کمزور ہوئی نا تو پھر اس وقت ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں تھوڑا سا سر کو نیچے کیا تو کسی نے پوچھا سر کو نیچے کیوں کر رہے, کہا یہاں ایک درخت تھا. تو کہا درخت ادھر تو کوئی درخت نہیں ہے. کہا ٹھہر جاؤ یہاں اور کہا معلومات کرو کہ بھائی درخت تھا یا نہیں تھا. تو تو لوگوں سے پرانے لوگوں سے معلوم کہا یہاں پر تھا اور وہ پار دے گیا. کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا حافظہ قوی ہے. حافظے کے اوپر کوئی اس طریقے سے فرق نہیں پڑا. وہ اگر میں کمزور ہوگا تو میں حدیث بھی نہ لکھتا, اس کو بھی جو ہے اللہ آگے اختیار کرتا, اس لیے کہ کمزور حافظے کا کام نہیں ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا کی انما الاعمال بالنیات, فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. پھر کے بعد کہتے ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. کہ جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے, اور جس نے کسی اور غرض کے لیے کی اس کی اور غرض کے لیے, وہ اس کو ملے یا نہ ملے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اس کو اجر نہیں ملے گا. تو یہ عجیب سی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا نیت المؤمن خیر من عملی, کہ انسان مومن کی جو نیت ہے نا یہ اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. اور یہ عجیب بات ہے, حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ جب انسان نیت کرتا ہے نا اس کے اندر اس کو کیا ملتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ نیت کرنے کے ساتھ اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے. اچھی نیت کرنے کی, بری نیت کے اوپر میں یہ بھی یاد رکھیں, اللہ کی عنایت دیکھیں, اللہ کا فضل دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری نیت کو لکھنے کا فوراً حکم نہیں دیتے. نیت لکھی نہیں جاتی بری جب تک وہ عمل برا نہ کرے, تو بری نیت نہیں لکھی جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک کتنا مہربان ہے ہمارے ساتھ, کتنے رحمت اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی نے اچھی نیت کی نا تو جیسے ہی نیت کی اللہ پاک اس کو لکھ دے, بھائی لکھ دو اس کی نیت اس نے اچھی کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی نیک اچھے اعمال کے اچھے کام کے انسان کو نیت ہی کرنی چاہیے, ارادے کرنے چاہیے. اور اس لیے عجیب سی بات ہے کہ جب ایک بتاتے ہیں وجہ کہ جو انسان نیت کرتا ہے نا تو یہ نیت ایسے ایک عمل ہے کہ اس پر ثواب لکھا جاتا ہے, ملتا ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے نیت کی
اور نیت یہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں میں اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے حج کروں گا، نیت کی یا اللہ میں نیت کرتا ہوں میں زندگی میں ہمیشہ کے لیے حج کروں گا. اب حج کا موقع آیا، وہ کسی وجہ سے جا نہ سکا، لیکن اس نے نیت کی نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیت کو اس کو حج کا ثواب لکھ دیں اور زندگی بھر اس کو لکھتے رہیں گے اللہ پاک کہ اس نے نیت کی گیا. اور دل سے خلوص سے اللہ جانتا ہے دل کے اندر کا حوال کو بھی جانتا ہے کہاں سے کر رہا ہے، تو اس لیے نیت کی تو اس لیے اس کہتے ہیں کہ اس نیت کے عمل میں دوام ہے ہمیشگی پایا جاتی ہے نا نیت میں، جبکہ انسان نا جو عمل کرتا ہے نا عمل کے اندر دوام نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں تھوڑے سے وقت نیک عمل کرتا ہوں نا، یہ عمل ہے میرا جو میں نے تھوڑے سے وقت کے اندر کیا اور پھر ختم ہو گیا نا، تو یہ عمل تو تھوڑا سا ٹائم کے لیے تھا ختم ہو گیا، نیت میری شامل. مثال طور پہ ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں آج ساری نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، ساری نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. اب اس نے نیت کی ہے نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی ایسے نہیں کہ نماز کا ٹائم آئے تو یہ آرام سے بیٹھ جائے اٹھنے کی کوشش نہ کرے، یہ اٹھا چلتا ہے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے نیت کی، اگر کسی وجہ سے یہ اپنے اختیار نہیں کسی بھی وجہ سے اگر رک جاتا ہے اور راستے میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے کوئی اور مسئلہ مسائل ہو گیا اسی طریقے سے کسی بھی مسائل، اس کو جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے گا، اس کو جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر کبھی ایک جگہ روایت میں آتا ہے جو آدمی چلتے چلتے ایک جگہ میں راستے میں دیکھتا ہے یار یہ جو ہے نا یہاں دل کرتا ہے ایک مسجد بنا دو، آئی بات سمجھ میں، دل کرتا ہے ایک مسجد بنا دو اور دل کرتا ہے یار مسجد بنا دو عالیشان مسجد بنا دو 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ لگا لو اس کے اوپر اچھی مسجد بنا دو، اور یہ دل کرتا ہے. اس نے اگر خلوص نیت سے ساتھ کیا نا ارادہ اللہ پاک اس کو مسجد بنانے کا اجر دے دیں، اللہ اس کو مسجد بنانے کا اجر عنایت فرمائیں گے. دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ حتی یرجع. ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رضا کے لیے یہ گھر سے نکلا نا تو جب تک یہ اللہ کے راستے میں علم حاصل کر رہا ہے تو جب تک واپس نہیں لوٹتا اس کو مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے، مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے. اللہ کی عنایات کو دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں اور ہم اپنی نا نیت تو صرف بدنیتی سے انسان برباد ہو رہا ہوتا ہے، بدنیتی سے. بھائی نیت تو انسان اچھا کرے ہر ایک کے لیے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے خیر خواہی، انسان کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کرے. الدین النصح، دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے نا، تو ہمیشہ انسان خیر خواہی کا جذبہ رکھے. یار میرے پاس یہ ہے نا اس کے پاس بھی ہو جائے، یا اللہ اس کو بھی دے دے. ہمارے اس جملے سے کیا جاتا ہے، ہمارے اس جملے سے کیا جاتا ہے؟ ہمیں اجر ملے گا، ہمارے پاس جو کچھ ہے نا اللہ اس کو ثابت رکھے گا، اللہ اس کو مزید کرے گا کہ یہ دوسرے کے بارے میں بہتر سوچ رہا ہے. اللہ نے کیا عنایت کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، ایک لوہار تھا، ان کے پڑوس میں رہتا تھا. اور کہتے ہیں کہ جس وقت وہ فوت ہوا نا تو فوت ہونے کے بعد عجیب معاملہ ہوا. کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ہے. کہا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اللہ پاک نے جنت میں جگہ دے دی. اچھا جنت میں، اور پھر کہا کہ ہاں مجھے امام احمد بن حنبل کا درجہ اللہ نے دے دیا، امام احمد بن حنبل کا درجہ مجھے اللہ نے دے دیا. اچھا اس کے بعد وہ آدمی جیسے خواب دیکھا خود بہت بڑا عظیم آدمی تھا، اس نے اگر گھر والے سے پوچھا یار اس کے کیا احوال تھے، یہ کیا کرتا تھا. تو انہیں بڑی عجیب بات، اس نے کہا عام مسلمان تھا، لوہار کا، لوہے پھوڑنے کا کام کرتا تھا، چیزیں بناتا تھا. تو لیکن دو باتیں اس کے اندر بڑی عجیب تھی. اور ایک بات یہ تھی کہ کہتا تھا کہ جس وقت یہ گھر آتا تھا نا تو گھر آنے کے ساتھ یہ دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کا پڑوسی تھا. کیا یہ دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کاش میں بھی اسی طریقے سے ہوتا، میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح جو ہے نا نماز پڑھتا، عبادت کرتا. ارے میرے بچے اور ان کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، اس طرح کر نہیں پا رہا ہوں. تو کہتا ہے یہ چیز اس کے اندر تھی اور یہ جو ہے تمنا کیا کرتا تھا کاش میں بھی اس طرح ہوتا. تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے اس کو امام احمد بن حنبل کا درجہ دے دیا.
اور دوسری چیز کیا تھی؟ کہتے کہ یہ لوہا جب ٹوٹتے ہوئے انسان یوں کرتا ہے نا، تھوڑا سا اور آلہ ہوتا ہے نا، یوں پیچھے اٹھا کے ایسے مار رہے ہوتے ہیں. آج کل تو جدید چیزیں آ گئی ہیں، پہلے اس طریقے سے اٹھا کے کہتے ہیں کہ جب یہ ہتھوڑا اٹھا کر اوپر کرتا نا، اگر وہاں مؤذن کی اذان آ گئی اللہ اکبر تو یہ اوپر ہوتا نا پھیرا نا، یہ اس کے اوپر ضرب نہیں لگاتا. ایک اللہ کا حکم آ گیا، وہیں سے نیچے رکھ دیا، مارتا نہیں تھا اس کے اوپر، نہیں بس اللہ کا حکم آ گیا اللہ اکبر تو اس نے وہیں سے نیچے رکھ دیا. اللہ اکبر کبیر، اللہ کی شان دیکھیں. اب اس طرح بھی اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام دیا. نماز کا حکم آیا، اللہ کا حکم آ گیا، سب کچھ کو چھوڑ کر ادھر چلے. تو میرے دوستوں، میرے پیاروں، ہم اپنے اعمال پہ نظر رکھیں. ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے کہ یار نہیں اب جو ہے نا اب میں چھوڑ دوں، اس لیے آزان آ گئی. آزان ہو رہی ہے نا تو باتیں چل رہی ہیں، آزان ہو رہی ہے بات، حالانکہ اتنا بڑا ثواب ضائع کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب آزان ہو، آزان کے انسان جواب دے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آزان کے جواب دے، جواب میں وہی آزان کے کلمات صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر، اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ. اس کے بعد دعا پڑھی اس آدمی نے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس یہ ہے کلمات جو صحیح جواب دیا نا، باقی نہیں آگے پیچھے لکھے ہوئے. تو یہ جواب دیا اس نے. فرمایا جس شخص نے آزان سنی اور اس کا جواب دیا کہ یہ دعا پڑھی، اس کے لیے جنت لازم ہوگی.